شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں نہیں تھے، تجارت کی غرض سے یمن میں تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی آپ تجارت کے لیے کسی علاقے میں جاتے، وہاں کے جو صاحب علم ہوتے، وہاں کے جو شیخ ہوتے، آپ ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا۔ آپ اس وقت یمن میں تھے اور قبیلہ ازد کے بہت بڑے شیخ کے ساتھ آپ نے ملاقات کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کے پاس گئے، اس نے دیکھتے ہی آپ سے فرمایا، احسب حرامیہ، مجھے لگتا ہے کہ تم حرم سے آئے ہو۔ آپ نے فرمایا، نعم، ہاں میں حرم سے آیا ہوں۔ اس نے فوراً دوسرا سوال کیا، احسب قرشیہ، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے حرم شریف کے اندر جو قبیلہ قریش ہے، تمہارا تعلق اس قبیلے کے ساتھ ہے؟ آپ نے فرمایا، نعم، ہاں میرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا، احسب بنی تمیم، مجھے لگتا ہے کہ جو قبیلہ قریش کی آگے شاخ ہے، آگے جو خاندان بنی تمیم ہے، تمہارا تعلق اس خاندان سے ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرا تعلق بنی تمیم سے ہے۔ اس شیخ نے فوراً کہا، اپنی ناف سے کپڑا ہٹاؤ، میں تمہاری ناف دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے، آپ پہلے مجھے بتائیں، آپ نے مجھ سے 3 سوال کیے، ان میں حکمت کیا ہے؟ کیوں آپ نے پوچھا؟ پھر آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس شیخ نے کہا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، اور جب وہ اعلان نبوت کرے گا تو 2 بندے فوراً کلمہ پڑھ کے اس کی امت میں شامل ہو جائیں گے۔ ان میں ایک نوجوان ہوگا اور ایک حدیڑ عمر والا ہوگا۔ حدیڑ عمر والے فرد کی جو میں نے نشانیاں پہلی کتابوں میں پڑھی ہیں، وہ ساری تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ 2 نشانیاں باقی ہیں، ایک ران پہ ہے، وہ تو میں دیکھ نہیں سکتا، مگر ایک نشانی میں نے پڑھی ہے، تمہاری ناف پہ تل ہوگا، کپڑا اٹھا کے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کپڑا ہٹایا تو آپ کی ناف پہ تل کا نشان تھا۔ اس شیخ نے کہا، مجھے یقین ہے وہ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں، جنہیں اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ وہ اگر تمہاری زندگی میں تشریف لے آئیں تو ان کی شان میں نے نعت لکھی ہے، یہ نعت ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی کئی شیخ سے آپ نے ملاقات کی، تجارت کی۔ جب واپس مکہ میں آ رہے تھے، ابو جہل اپنی پارٹی کو لے کے مکہ شریف کے مین دروازے پہ کھڑا تھا، انتظار کر رہا تھا، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تانا دیں گے اور اسے بتائیں گے کہ تمہارے دوست نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، وہ پھر خود سمجھائے گا۔ ابو جہل اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مین دروازے پہ کھڑا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، ابو جہل فوراً بولا، اے ابو بکر، کیا تجھے پتا ہے تمہارے دوست نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، سید المرسلین ہوں، رب ذوالجلال ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی میں تمہاری بات کا جواب نہیں دوں گا، ایک بار مجھے اپنے محبوب سے ملاقات کر لینے دو۔ اب سارے کافر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حجرہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں حضور آرام فرما رہے تھے، دستک دی، حضور باہر تشریف لائے، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل یہ کہہ رہا ہے، مکے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں ابو بکر، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں آخری نبی ہوں اور امام الانبیاء ہوں،
سید المرسلین ہوں، رب ذوالجلال ایک ہے، اس کی توحید کا آج میں اعلان کر رہا ہوں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی ہوتا ہے وہ نبوت پہ دلیل پیش کرتا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو پھر نبی ہونے پہ دلیل پیش کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق، میرے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے یمن میں جو تو نے شیخ کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمن میں کئی شیخ سے ملاقات میں نے کی ہے، آپ کس شیخ کی بات کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق، میں کسی شیخ کی بات نہیں کرتا، میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس نے تجھے میری نعت دے کے بھیجا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہاتھ آگے کیجئے، یا رسول اللہ یہ سوالات میں نے ان کے لیے کیے تھے تاکہ انہیں بھی پتا چل جائے، میں تو اس وقت آپ پہ ایمان لے آیا تھا جب یمن کے شیخ نے آپ کے آنے کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس امت کا پہلا مومن، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بیس پہ کلمہ پڑھا ہے اور اس نے امت کو بتایا ہے اللہ نے ہر علم اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ آج بھی امتی ہے کہتا ہے نہیں نبی کے پاس تو کوئی علم نہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ حبیب پیارا تو عمر بھر، کرے فیض جودی سر بسر، تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ تجھے درد کیا ہے، تکلیف کیا ہے، اس محبوب سے عیب نکالتا ہے۔ صحیح بخاری جنگ موتا، حضرت امام بخاری نے باب باندھا جنگ موتا کا، اس کے تحت حدیث کو بیان کیا۔ اس کے بعد میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ حضرت امام بخاری نے یہ باب باندھا، جنگ موتا ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج دیا، ادھر حضور مدینہ میں ہیں، مدینہ میں بیٹھ کے حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے حضور مسجد کی دیوار کے ساتھ حضور نے ٹیک لگا لی۔ نعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدن و جعفرن و ابن رواحہ للناس قبل ان یأتیہم خبرہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر بن طیار، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی خبر ان کے آنے سے پہلے لوگوں کو دی۔ اب حضور مدینہ میں ہیں، جنگ موتا ملک شام میں لڑی گئی، حضور مدینہ میں بیٹھ کے فرما رہے ہیں صحابہ جنگ شروع ہو گئی ہے، صحابہ سارے سامنے ہیں، فرمایا جنگ شروع ہو گئی ہے، جھنڈا حتی اخذ الرایا زید، میرے صحابی حضرت زید نے جھنڈا سنبھال لیا ہے، ان کی قیادت میں جہاد ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا فاصیبا، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ پھر فرمایا حتی اخذ الرایا جعفر، صحابہ اب جھنڈا حضرت جعفر بن طیار کے ہاتھ میں ہے، ان کی قیادت میں غزوہ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا فاصیبا، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ پھر فرمایا حتی اخذ الرایا ابن رواحہ، اب جھنڈا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا فاصیبا، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ حضور براہ راست کمنٹری کر رہے ہیں، کہاں مدینہ اور کہاں ملک شام۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں اتنی دیواریں ہیں، اتنے درخت ہیں، آپ کو کیسے پتا؟ صحابہ جانتے تھے یہ حجابات، یہ دیواریں، یہ درخت ہماری آنکھوں کے سامنے آڑ ہیں، حضور کی آنکھوں کے سامنے آڑ نہیں ہیں۔ سارے صحابہ بیٹھے ہیں۔ حضور جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، فعینان تذرفان، حضور کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا حتی اخذ الرایا سیف من سیوف اللہ، یعنی حضرت خالد بن ولید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ خوش ہو جاؤ، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گیا ہے، حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں، حتی فتح اللہ علیہم، اللہ نے ان کے ہاتھوں میں فتح عطا فرما دی ہے۔ اب کسی صحابی نے یہ نہیں کہا حضور کیسے بتا سکتے ہیں، سارے صحابہ سامنے ہیں۔ جب غزوہ ختم ہوا ایک صحابی چلے میں جا کے خوشخبری دیتا ہوں،
جب مدینہ میں پہنچے تو مسجد میں نماز کا وقت تھا. نماز جب حضور نے سلام پھیرا وہ صحابی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غزوہ ہوا, فلاں فلاں صحابی شہید ہو گئے, اللہ نے ہمیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح دی ہے. جب وہ صحابی نے ساری بات بتائی تو صحابہ کہنے لگے رب کعبہ کی قسم, اے ہمارے بھائی جو تو ہمیں اب آ کے خبر دے رہا ہے, تیرے آنے سے پہلے حضور نے ہمیں یہ ساری بات بتا دی تھی. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کا شان نزول یہ ہے. حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ جو خزائن العرفان کنز الایمان کے ساتھ شرح ہے, اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ, جس کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا گیا. منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ علم پہ طعن کیا. جب حضور نے فرمایا اللہ نے ساری چیزوں کا مجھے علم دیا ہے, انہوں نے آپس میں ٹھٹھا کیا, کہا ہم تو منافقین ہیں, اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں, دل سے مانتے نہیں, ہمارا پتہ نہیں, معاذ اللہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. جب انہوں نے یہ گستاخی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز مسجد میں پڑھائی. اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد حضور بیٹھ گئے. فرمایا صحابہ جن لوگوں نے مجھ پہ طعن کیا ہے مجھے پتہ نہیں کسی چیز کا, آج سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اور قیامت تک جو ہونے والا ہے, جس چیز کے بارے میں پوچھو میں سوال بتاتا ہوں. جو تمہارے جی میں آتے سوال کرو, کسی چیز کے بارے میں پوچھنا پوچھو, میں ابھی تمہیں جواب دوں گا. حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کھڑے ہوئے, ان کو لوگ تانا دیتے تھے تیرا باپ حذیفہ نہیں ہے, وہ کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے والد کا نام حذیفہ ہے. حضرت عمر کھڑے ہوئے گھٹنوں کے بل اور عرض کی ردیت باللہ ربا, ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں, وبالاسلام دینا, اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں, وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ, اور آپ کے نبی ہونے پہ ہم راضی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اس حدیث کی روشنی میں, حضور نے فرمایا قیامت تک جو ہونے والا ہے, جو ہوگا, جس کا جی چاہتا ہے پوچھو ابھی بتاتا ہوں. خدا کی قسم اگر کوئی صحابی کھڑے ہو کے پوچھ لیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں قرب قیامت کتنے ملک ہوں گے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے ملکوں کا نام لیتے, اس میں ملک پاکستان کا نام بھی لیتے. اور اگر صحابہ پوچھ لیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک پاکستان میں کتنے صوبے ہوں گے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے صوبوں کا ذکر کر کے اس میں صوبہ پنجاب کا ذکر بھی کرتے. اگر پھر صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیں صوبہ پنجاب کے کتنے اضلاع ہوں گے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے ضلعوں میں شمار کرتے, اس میں ضلع قصور کا نام بھی لیتے. اگر صحابہ پوچھ لیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع قصور کی تحصیلیں کتنی ہوں گی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری تحصیلوں کا ذکر کر کے تحصیل پتوں کی کا بھی نام لیتے. اگر صحابہ پوچھ لیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تحصیل پتوں کی ہے اس کے کتنے محلے ہیں, رب کعبہ کی قسم حضور پرانی منڈی کا نام بھی لیتے. اگر صحابہ یہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو بتایا ہے پتوں کی میں پرانی منڈی بھی ہے, اس میں کتنی مسجدیں ہیں, حضور ساری مسجدوں کے ساتھ سرتاج مسجد کا نام بھی لیتے. اگر صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج مسجد کا جو محلہ ہے اس میں آپ کے غلام کتنے ہیں, کون کون سی ہیں جو آپ کا میلاد منانے والے ہیں, رب کعبہ کی قسم حضور ہر عاشق کا نام لیتے, اس میں حاجی عبدالغفور بھٹی صاحب کا بھی نام لیتے. اور اگر صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھٹی صاحب کی محفل میں کتنے لوگ آئے تھے, رب کعبہ کی قسم کتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں, حضور ہر عاشق کا نام لیتے. اعلیٰ حضرت بس چھوٹی سی 1-2 منٹ کی بات ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے چھوٹے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان ایک جگہ تشریف لائے تو 3 تبلیغی تیار ہو گئے. انہوں نے کہا آج سنیوں کا مولوی آیا ہے, ہم سوال کرتے ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ ان کے نبی کے علم غیب پہ دلیل ان کے پاس کیا ہے. مصطفیٰ رضا خان جب تشریف لائے تو وہ 3 تیار ہو گئے. جب جلسہ ختم ہوا تو تینوں کھڑے ہو گئے. ان میں ایک وہ بندہ تھا
جو سود خور تھا، ایک وہ تھا جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے کے دوبارہ رکھا ہوا تھا، استغفر اللہ، ایک وہ تھا جو بیوی کی خاطر اپنی ماں کو مارتا تھا۔ اب وہ تین تبلیغی تیار ہو کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مصطفیٰ رضا خان آپ بڑی دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کے پاس علم غیب ہے، آپ بتائیں اس پہ دلیل کیا ہے؟ تو مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے میری نبی کی علم غیب پہ یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ تو سود کھاتا ہے، دوسرے کو کہا یہ دلیل کافی نہیں ہے تو بیوی کی خاطر ماں کو مارتا ہے، میرے نبی کے علم غیب پہ یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ تو نے طلاق دے کے اپنی بیوی کو رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی بھاگو، سنیوں کے چھوٹے مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے، ان کے بڑے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ سب سے اعلیٰ والا، سب سے بالا والا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا۔